السلام علیکم فرینڈس، آج کا ہمارا لیکچر ہے ٹرانسلوکیشن کے بارے میں، یا پھر ہم اس کو بولتے ہیں ایسنس آف سیپ، مینس واٹر کی موومنٹ پلانٹ میں کس طرح سے ہوتی ہے۔ دی اپورڈ موومنٹ آف واٹر از کالڈ ایز ایسنس آف سیپ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ روٹس جو ہیں وہ واٹر کو ایبزارب کرتی ہیں اینڈ دین روٹ سے واٹر جو ہوتا ہے وہ اپورڈ موو کرتا ہے۔ جو روٹس ہی رسپانسبل ہوتی ہیں پلانٹس کی جو ہے ٹرانسلوکیشن میں، روٹس پر واٹر کو ایبزارب کرتی ہیں اینڈ دین وہ سٹیم اور لیوز کی طرف جاتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس کا پاتھ وے کہ یہ ٹرانسلوکیشن اور یہ موومنٹ واٹر کی اپورڈ موومنٹ کس طرح سے ہوگی۔ بیسیکلی ہمیں معلوم ہے کہ زائلمس جو ہوتے ہیں، زائلم از رسپانسبل فار دی موومنٹ آف واٹر رائز اپورڈ تھرو دی لیومن آف دی زائلم ڈکٹس اینڈ زائلم والز آر ناٹ انوالوڈ ان اٹ۔ اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ واٹر جو ہے وہ زائلم کے تھرو موو کرتا ہے، لیکن وہ زائلم کی جو ڈکٹس ہیں اس کے لیومن کے درمیان اس کا کانٹیکٹ ہوتا ہے واٹر کا، مینس واٹر کا جو کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ زائلم والز کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کے لیومنس کے تھرو ہوتا ہے۔ اب ہم اس کے بارے میں ڈفرینٹ تھیوریز دیکھیں گے۔ ڈفرینٹ تھیوریز میں ہمارے پاس ہیں اس کی روٹ پریشر تھیوری، کیپلری تھیوری، وائٹل تھیوری اینڈ کوہیجن تھیوری، کوہیجن ٹینشن تھیوری۔ یہ 4 تھیوریز ہیں۔ اس کے ریلیٹڈ ہم دیکھتے ہیں کہ پلانٹ میں ٹرانسلوکیشن کس طرح سے ہو رہی ہے۔ یہ ہم نے آپ کو بنا کے دکھایا ہے ایک زائلم میں جو ویسلز دیے ہوئے ہیں، زائلم ویسلز دیکھیں، زائلم کنڈکٹنگ ویسل جوائن ٹو فارم دی کیپلری ٹیوب، یہ بناتی ہیں کیپلری ٹیوب۔ ویسلز جو ہیں وہ جوائن کر کے کیپلری ٹیوب بناتی ہیں اور ان کے درمیان کیا ہوتے ہیں، پیٹس ہوتے ہیں کہ مینس وہ واٹر کے فلو کو جو ہے وہ پاسبل بنائے۔ یہاں پہ الگ سے بھی ایک بنا ہوا ہے ویسل ایلیمنٹ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی تھیوریز کی طرف۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں روٹ پریشر تھیوری کو۔ دی ہائیڈروسٹیٹک pressure generated in the root which force the water to move upward toward the stem means جو روٹ میں ایک ایسا ہائیڈروسٹیٹک پریشر جو ہے وہ پروڈیوس ہوگا جو واٹر کو فورس کرے گا کہ وہ اپورڈ موو کرے، اس کو ہم کہیں گے روٹ پریشر۔ اور وہ روٹ پریشر کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے، مینس ڈیفیوژن پریشر بھی ہو سکتا ہے، ٹرگر پریشر بھی ہو سکتا ہے، آسموٹک پریشر بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ کوئی ایک مینشن نہیں ہے، جسٹ پریشر پروڈیوس ہوگا جس کی وجہ سے واٹر اپورڈ موو کرے گا۔ جو روٹ پریشر ہے وہ فورس کرے گا واٹر کو ٹو ورڈ اپ فرام دا بلو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس تھیوری کے بارے میں کچھ آبجیکشنس ہیں کہ کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ تھیوری جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا آبجیکشنس ہیں۔ سب سے پہلے وہ بات کریں ہیں میگنیٹیوڈ آف دا روٹ پریشر از لو، اٹ ریئرلی 3 ایٹماسفیرک بٹ اباؤٹ 20 ایٹماسفیرک از ریکوائرڈ ٹو ریز دی سیپ ٹو دی ٹاپ آف دی ٹال ٹری۔ مینس وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پریشر جنریٹ ہو رہا ہے روٹس میں، ایٹماسفیرک پریشر، وہ جو ہے وہ انف نہیں ہے کہ وہ پلانٹ کو ایک ٹال ٹری میں، جو پلانٹ جو ہے ایک ٹال پلانٹ ہے اس میں وہ واٹر کو اپورڈ موو کر سکے۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روٹ پریشر میں ایک آبجیکشن ہے کہ واٹر پریشر جو ہوتا ہے یہ اس کا جو میگنیٹیوڈ ہوتا ہے وہ انف نہیں ہوتا کہ وہ پورے پلانٹ کو جو ہے وہ پانی سپلائی کر سکے۔ اور اس کے جو دوسرا ہمارے پاس آبجیکشن ہے اس میں ہمارے پاس کیا آتی ہے، سیزنل فلیکچویشن۔ سیزنل فلیکچویشن کا مطلب یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ روٹ پریشر پر ڈیپینڈ کر رہا ہے واٹر کی اپورڈ موومنٹ، ٹھیک ہے، روٹ پریشر پر ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ روٹ پریشر جو ہے وہ اسپرنگ میں انکریز ہو جاتا ہے، جبکہ روٹ پریشر جو ہوتا ہے وہ سمر میں ڈیکریز ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس بات کو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسپرنگ میں تو آلدو جو ہے وہ پلانٹ کی جو ہے وہ ریولٹنگ سٹارٹ ہو چکی تھی، لیف شیڈنگ ہوتی ہے، مینس نیو لیوز جو ہیں وہ گرو کر رہے ہوتے ہیں، پلانٹ جو ہے اس کو زیادہ واٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، ریٹ آف ٹرانسپائریشن بھی کیا ہوتا ہے، لو ہوتا ہے۔ جب ایز کمپیئر ٹو سمر میں کیا ہوتا ہے کہ پلانٹ جو ہوتا ہے وہ فلی ڈیولپڈ ہوتا ہے، اس کی ینگ برانچ جو ہوتی ہیں وہ پوری طرح سے ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں، مینس اس کا ٹرانسپائریشن ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے واٹر کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جبکہ انہوں نے کہا کہ سمر میں جو ہے وہ روٹ پریشر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، تو اس لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو روٹ پریشر تھیوری ہے وہ یہ ویلڈ نہیں ہے۔ آلدو ریسپائریشن اینڈ دی ڈیمانڈ آف دی واٹر انکریز ان دی سمر، جب واٹر کی ڈیمانڈ انکریز ہوتی ہے اسی ٹائم میں روٹ پریشر ڈیکریز ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واٹر کی سپلائی کو پورا نہیں کر رہا ہے، اس لیے یہ بھی ایک آبجیکشن ہے روٹ پریشر تھیوری میں۔ اور اس کا جو تھرڈ آبجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ روٹ پریشر ناٹ آبزروڈ ان جمنوسپرم۔ آپ اچھے طرح سے جانتے ہیں کہ جمنوسپرم جو ہیں وہ ٹال پلانٹس ہوتے ہیں، مینس سلیجینیلا ہو گئے، تو یہ جو ہوتے ہیں
ان کی جو ان کی ہائٹ ہوتی ہے وہ میکسیمم بھی 300 میٹرز تک ہوتی ہے. تو ایسے پلانٹ میں جو ہے وہ روٹ پریشر آبزرو نہیں کیا گیا, تو اس لیے مطلب روٹ پریشر اس کی نیڈ تو پوری نہیں کرا, لیکن جمنوسپرم پانی تو لے رہے ہیں نا, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو روٹ پریشر ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اپنی سیکنڈ تھیوری کو, جس کو ہم کہہ رہے ہیں کیپلری تھیوری اور کیپلیرٹی. The glass tube with a narrow bore is called as capillary tube. ہم نے کہا کوئی بھی گلاس ہوگا, جیسے کہ آپ نے کیپلری ٹیوب دیکھی ہوگی, ون اینڈ اوپن ہوتا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس اوپن اینڈ پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ واٹر جو ہے وہ کتنی ہائٹ تک جاتا ہے. دیکھیں یہاں پر صاف صاف لکھا ہوا, وہ کہہ رہے ہیں دی ہائٹ آف دی واٹر ان اے کیپلری ٹیوب از انورسلی پرپورشنل ٹو دی ڈائیمیٹر آف دی بور. مینس جو ڈائیمیٹر ہے بور کا, اگر وہ زیادہ انکریز ہوگا تو پلانٹ کی ہائٹ کم ہوگی, واٹر کی ہائٹ جو ہے وہ کم ہوگی. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو کیپلری ٹیوب دی ہوئی ہے اس کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ تھوڑا سا ڈیکریز ہو گیا, تو مینس واٹر کی ہائٹ جو ہے وہ انکریز ہو گئی ہے ایز کمپیئر ٹو دس فرسٹ ون. اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ تھرڈ ون کو, جس کا جو ہے کیپلری ٹیوب اس کا ڈائیمیٹر جو ہے وہ بالکل ہی نیرو ہو گیا, تو دیکھیں واٹر کی ہائٹ کافی اوپر تک ہے. تو اسی طرح سے وہ کہہ رہا ہے کہ جو کیپلری ٹیوب ہوتی ہے اس کا جو ہول ہوتا ہے وہ رسپانسیبل ہوتا ہے کہ وہ واٹر کو کتنا اونچائی تک لے کے جاتا ہے. لیکن اس کی کچھ آبجیکشنس بھی دیکھتے ہیں ہم ساتھ کے ساتھ. اس کی آبجیکشن میں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں دی کیپلری bore of the xylem vessels and tracheae is 40 meters, so it can raise water only up to 40 centimeter. جو xylem کی vessels اور tracheae ہیں ان کی ہائٹ میں کتنی بتا رہے ہیں وہ 40 میٹر. تو اس کا مطلب ہے کہ واٹر جو ہے وہ 40 سینٹی میٹر تک جائے گا. کچھ پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ ایکلپٹس کونیفرس وغیرہ, جو ان کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے, 300 فیٹ تک بھی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو کیپلری تھیوری ہے یہ وہاں پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور اس کی جو سیکنڈ آبجیکشن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ ورکس اونلی وین اٹ ہیز اونلی ون اینڈ اوپن. کیپلری ٹیوب کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا ایک اینڈ جو تھا وہ اوپن تھا اور دوسرا اینڈ جو تھا وہ کلوز تھا, لیکن زائلم میں جو ٹریکٹس اور ویسلس پائے جاتے ہیں ان کا ایک اینڈ اوپن ہوتا ہے, دوسرا اینڈ بھی اوپن ہوتا ہے, ان کے اندر پٹس بھی ہوتے ہیں, تو اس لیے یہ تھیوری ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب ہم اپنے تھرڈ تھیوری کو دیکھتے ہیں جو ہے کوہیجن ٹینشن تھیوری. اس میں وہ بات کریں گے, یہ تھیوری جو ہے وہ پریزنٹ کی تھی ڈکسن نے ان 1910 میں, اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. دی نیگیٹو پل اور سکشن از کریٹڈ ان دا لیوز ایز اے ریزلٹ آف ٹرانسپائریشن پل دا واٹر اپورڈ. مینس ایسا نیگیٹو پریشر جو ہے وہ لیوز میں کریٹ ہوتا ہے ٹرانسپائریشن کے تھرو, کہ جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے واٹر جو ہے وہ اپورڈ موو کرتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ واٹر جو ہے وہ لیوز کے تھرو ٹرانسپائر ہوتا ہے. مینس جتنا زیادہ واٹر جو ہے وہ لیوز کے تھرو جو ہے وہ ٹرانسپائر ہوگا, پلانٹس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اتنی انکریز ہوگی, وہ اتنا زیادہ ہی کیا کریں گے, روٹ سے جو ہے وہ واٹر اپٹیک کو انکریز کریں گے. یہاں پر جو ہمارے پاس کوہیجن ٹینشن تھیوری ہے اس میں ہمارے پاس 3 طرح کے کنسیپٹ آ جاتے ہیں. سب سے پہلا آتا ہے ٹرانسپائریشن کا. ٹرانسپائریشن پل کس طرح سے بنتا ہے کہ لیف جو ہے وہ واٹر ایبزارب کر رہا ہے اور اس کو اسٹومیٹا کے تھرو جو ہے وہ ٹرانسپائر کر رہا ہے. دیکھیں آپ یہاں پہ لیف جو ہے وہ واٹر کو ایبزارب تو کر رہا ہے, لیکن اس نے کیا کیا کہ واٹر کو جو ہے وہ ٹرانسپائریشن کے تھرو کیا کر رہا ہے, ایکسکریٹ آؤٹ بھی کر رہا ہے. ٹھیک, اور پھر ہمارے پاس کیا تھی, کوہیجن تھی. جو ہمارے پاس کوہیجن ٹینشن تھیوری ہے تو اس میں کوہیجن بھی ہے, مینس واٹر اور واٹر کی جو ہے اٹریکشن, اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ واٹر جو ہے وہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ سپلائی ہوتا ہے ٹو دا پلانٹ. اور اس میں تھرڈ جو کنسیپٹ آتا ہے وہ آتا ہے ایڈیشن کا, کہ واٹر کا جو ہے کچھ نہ کچھ انٹریکشن ہے وہ کس کے ساتھ ہے, زائلم کی سیل وال کے ساتھ. یہاں پہ زائلم کی جو سیل وال, آپ سب جانتے ہیں کہ سیل وال جو بنی ہوئی ہوتی ہے وہ سیلولوز سے بنی ہوتی ہے, اور سیلولوز کی جو ہوتی ہے وہ اسپیشل اٹیچمنٹ ہوتی ہے کس کے لیے, واٹر کے لیے. تو اس لیے یہ جو ایڈیشن, کوہیجن اور جو ٹرانسپائریشن پل ہے یہ کیا کرتے ہیں, یہ پرووائڈ کرتے ہیں کنٹینیوٹی واٹر کی پلانٹ کو. اب یہاں پہ دیکھیں کہ واٹر جو ہے اس کی کوہیجن اور ایڈیشنس ہو رہی ہے یہاں پہ زائلمس کے ساتھ, زائلم کے ٹریکٹس اور ویسلس کے ساتھ, کہ دیکھیں یہاں پہ زگ زیگ مینر میں جو ہو رہی ہے, کیا ہو رہی ہے, ان کی اٹریکشن ہو رہی ہے واٹر کی ویسلس کے ساتھ. ویسے تو یہ تھیوری جو ہے وہ بہت ایکسیپٹیبل ہے, لیکن اس کی ایک آبجیکشن ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. کہ اس کی آبجیکشن یہ ہے کہ dissolved gases may appear and form bubble in the xylem ducts due to the change in the temperature. These bubbles can break the continuity of the water column. Means وہ کہہ رہے ہیں کہ xylem ducts کے اندر کچھ گیسز جو ہیں وہ اکٹھی ہو کے کیا بناتی ہیں, ببلس بناتی ہیں, اور جس کی وجہ سے جو واٹر کی سپلائی ہے وہ
وہ کچھ دیر کے لیے اسٹاپ ہو جاتی ہے یا پھر ڈیکریز ہو جاتی ہے. بٹ دیر از ہائی ٹینشن ان دس زائلم. دس ٹینشن ڈسالو اینی ببل. مینس وہ کہہ رہے ہیں کہ جو زائلم ہے اس کے اندر کافی ساری ٹینشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ببلس بھی کیا ہوتے ہیں, ڈسالو ہو جاتے ہیں. اور مینس جو پانی کی جو کنٹینیوٹی ہے اس کی جو اپٹیک ہے وہ انکریز رہتا ہے اور اس میں کوئی بھی دشواری نہیں ہوتی. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.